قرارداد پاکستان کا جلسہ تھا۔ محمد علی جناح صاحب اس جلسے کی صدارت فرما رہے تھے۔ جلسے میں اسٹیج کے پیچھے ایک بینر آویزہ تھا اور اس بینر کے اوپر ایک آیت لکھی ہوئی تھی، اور وہ آیت یہی تھی جو ابھی خطبے کے بعد میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ان الصلاتی، بے شک میری نماز، میری عبادات، والنسکی، میری قربانیاں، ومحیایا، 100% میری زندگی، ومماتی، میری زندگی کی انتہا میری موت، للہ رب العالمین، یا اللہ سب کچھ تیرے لیے۔ کیا معنی؟ یا اللہ میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری جان، میرا مال، میرا وقت، میرے گبرو، میرے جوان، سب کچھ اللہ تیرے لیے۔ یہ نیت، یہ ارادہ تھا پاکستان کے قیام کے وقت، اور ہمارے بچوں نے، ہمارے لوگوں نے، ہمارے جوانوں نے ایک نعرہ لگایا تھا قیام پاکستان کے وقت۔ وہ نعرہ بھی یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا معنی؟ کہ کلمے کی بنیاد پہ ملک پاکستان حاصل کیا گیا ہے۔ اس ملک کی بنیاد کلمہ ہے، اس ملک کی بنیاد توحید ہے۔ توحید کے نام پر، توحید کے لیے یہ ملک میرے اور آپ کے بڑوں نے بہت بڑی قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے، کہ اللہ سے وعدے کیے تھے، اللہ ایک ملک عطا فرما کہ جس ملک کے اندر ہم تیرا قانون، تیرا نظام کو نافذ کریں گے۔ یا اللہ ہندوؤں کی غلامی سہ سہ کے اللہ ہم تھک چکے ہیں، پروردگار تو سے دعا ہے، تو سے التجا ہے، اللہ ایک ایسا ملک عطا فرما جہاں پر ہم آزادی کے ساتھ اپنی عبادات کو کر سکیں۔ اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا، اللہ رب العالمین نے رحم فرمایا، آپ کو ملک پاکستان عطا کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ اللہ سے وعدوں کو بھلا دیا، سارے وعدے بھول گئے۔ اور یہ انسان کی نفسیات چلی آ رہی ہے کہ جب مشکل وقت میں اللہ رب العالمین انسان کی مدد فرماتے ہیں تو آسائش اور آسانی کے بعد وہ اللہ کی مدد کو اور اپنے کیے ہوئے وعدوں کو بھول جاتا ہے۔ بالکل یہی سب کچھ ہم نے ملک عزیز پاکستان کے ساتھ کیا کہ اللہ رب العالمین نے وطن عزیز پاکستان عطا کیا، وعدے کیے اللہ سے، لیکن ملک پاکستان حاصل کرنے کے بعد میرے محترم بھائیوں ہم ان وعدوں کو بھول گئے۔ اور اس کے بعد ایسے چور، ایسے لٹیرے، ایسے غاصب حکمران ہمارے ملک کے اوپر حاکم بن کے بیٹھ گئے کہ جنہوں نے ہمارا جینا ہی مشکل کر دیا۔ کوئی دو چار کی بات نہیں، اگلے اور پچھلوں کی بات نہیں، اللہ کی قسم تاریخ گواہ ہے، اس ملک کے اوپر حکومت کرنے والے چند ایک کے سوا تقریباً سارے ہی غاصب، سارے ہی جابر، سارے ہی ظالم۔ اس وقت بھی میری قوم کو جن مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، لوگ آٹا چینی دال کے لیے پریشان ہیں، لیکن میرے محترم بھائیوں پسندیدگی کا معیار ابھی بھی نہیں بدلا، ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے کہ یار کلمے کی بنیاد پہ ملک حاصل کیا تھا اور ان لوگوں کے حوالے کر دیا جو کلمے کو جانتے ہی نہیں، ان لوگوں کے ملک حوالے کر دیا جو توحید سے غافل، جن کو توحید کی الف بے کا بھی نہیں معلوم، جن کو اسلام کے الف کا اور توحید کے تے کا بھی نہیں معلوم، جن کو کلمے کی بنیاد، کلمے کی اساس کا نہیں معلوم، ان کے ہاتھوں میں اپنا ملک دے دیا، اور کہتے کیا ہے کہ میرا پسندیدگی کا معاملہ ہے، دین سیکھوں گا مولوی سے، لیکن ووٹ ڈالنے کا وقت آئے گا تو اپنے پسندیدہ لیڈر، اپنے پسندیدہ رہنما کو دوں گا۔ اور یار کیا پسندیدگی کا معیار دین نہیں ہونا چاہیے؟ پسندیدگی کا معیار میرے محترم بھائیوں دین ہونا چاہیے، پسندیدگی کا معیار کتاب و سنت ہونا چاہیے۔ ہم نے کتاب و سنت کو چھوڑ کے اللہ کی قسم گمراہی کا رستہ اختیار کیا۔ جب ہم کتاب و سنت سے ہٹے، یقین کیجئے ہم ذلیل و خوار اور رسوا ہو گئے، وہ لوگ ہم پہ حاکم مسلط ہو گئے جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق ہی کر دیا، اوپر سے نیچے تک سارے کرپٹ، سارے کرپشن کے اندر مبتلا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ مہنگائی کا سیلاب، مہنگائی کا طوفان عام ہو گیا، آج غریب آٹا دال چینی کو ترس رہا ہے۔ وہ لوگ کہ جو کل تک لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، یقین جانیے آج ان کے ہاتھ یوں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس ملک کی حالت، اس ملک کی معاشی کیفیت یہ ہو چکی
کہ جو لوگ کل تک لوگوں کو دیا کرتے تھے آج لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. مجھے یاد ہے اب تک ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام تھا, اینکر فہیم عباس صاحب تھے, مہمانوں کے اندر ایک میں تھا اور ایک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی ہے وہ تھے. اب سیلانی کے جو بانی تھے بشیر فاروقی صاحب, ان سے اینکر نے بات کی, کہا جو ملک کی صورتحال ہے اس صورتحال کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ کہنے لگے کہ ملک کی صورتحال یہ ہے کہ کل تک جو لوگ مجھے زکوٰۃ لا کے دیا کرتے تھے کہ لوگوں میں تقسیم کر دیجئے, آج ان لوگوں کی درخواست آ رہی ہے کہ ہمیں زکوٰۃ دے دیجئے. یہ ملک میرے محترم بھائیوں آج دیوالیہ ہونے کے قریب ہے, ڈیفالٹر ہونے کے قریب ہے. مجرم جہاں حکمران وہاں پر میں. چھوڑیے حکمرانوں کی بات, ہمارا خطاب کوئی حاکم بیٹھ کے نہیں سن رہا. آئیے ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ اس ملک پاکستان کے لیے میرا کردار کیا ہونا چاہیے اور میں کیا ادا کر رہا ہوں. یہ تو اوپری لیول کی کرپشن ہے جو میں نے آپ سے ذکر کی. اگر نچلی لیول کی کرپشن کے اوپر بات کریں تو کل ہی ایک بھائی نے مجھ کو ایک میسج کیا اور اس میسج کے اندر یقین کیجئے جو ملک سے محبت کے دعوے دار ہیں ان سب کا پول سب کچھ کھل گیا. تھا تو ایک لطیفہ سا, لیکن اس کے اندر اتنی زبردست ایک میسج, ایک پیغام تھا کہ ہم سب کے سب جہاں جس کا بس چل رہا ہے اپنا داؤ لگا رہے ہیں. کوئی چھوٹا داؤ لگا رہا ہے, کوئی بڑا داؤ لگا رہا ہے, کوئی کسی محکمے کے اندر, کہیں واٹر بورڈ کے اندر, کہیں پر کوئی جناب کسی اور محکمے میں, جہاں جو موجود ہے اپنے محکمے کے اندر جہاں تک اس سے بس چلتا ہے وہ بغیر رشوت کے کام نہیں کرتا. مسجد میں کل ایک صاحب بتانے لگے کہ ہمارے مسجد کے ایک نمازی, ناز آباد کی بات بتا رہا ہوں, کون مواحد توحید پرست, کہنے لگے ہماری مسجد کے ایک نمازی اللہ رب العالمین نے ان کو بڑی پوسٹ پہ نواز دی, آج 19 گریڈ کے افسر ہیں, بغیر رشوت کے الحمدللہ کام نہیں کرتے. جب ہماری عوام کا یہ حال ہے تو میرے محترم بھائیوں حکمران پھر تو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ جناب 2-4-5 ارب کا کرپشن کر لیں, کوئی بڑی بات نہیں. ایک ٹیچر اسکول کی پرنسپل, اس نے اپنے بچوں کو جو نیو ایڈمیشن بچے تھے ان کے لیے ایک فوٹوگرافر کو بلوایا اور فوٹوگرافر کو اس نے کہا کہ میرے نیو ایڈمیشنز بچوں کی تصویر کھینچنی ہے. فوٹوگرافر نے کہا ٹھیک ہے جی کھینچ دیں گے, 10 روپے فی پرنٹ لوں گا, فی تصویر 10 روپے. پرنسپل نے کہا ٹھیک ہے فی پرنٹ 10 روپے دیں گے. اس نے جا کے اپنی جو ٹیچرز تھیں ان کو جمع کیا اور اس نے جا کر کہا کہ بچوں کو کلاسز کے اندر جا کے بتا دو کہ فی تصویر 30 روپے کل لیتے ہوئے آئیں. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ فوٹوگرافر نے کہا 10 روپے فی تصویر لوں گا. پرنسپل نے ٹیچر کو جا کے کہا کہ بچوں کو جا کے کلاس روم میں کہہ دو کہ کل 30 روپے لے آئے ایک تصویر کے. ٹیچر نے جا کے کلاس روم میں بچوں کو کہا کل اپنے گھر سے آتے ہوئے 50 روپے لیتے ہوئے آنا, ایک تصویر آپ لوگوں کو 50 روپے کی پڑے گی. اچھا بچہ بھی پاکستانی قوم کا دلیر بچہ, اس نے گھر جا کے اپنی ماما کو میسج پاس کیا کہ ماما جان اسکول میں تصویر منگائی ہے 100 روپے مانگے ہیں. ماں بھی پھر پاکستانی قوم کی ماں تھی, اور ابشارات میں شوہر آیا تو شوہر کو کہنے لگی کہ منع کے اسکول سے پیغام آیا ہے ایک تصویر کے 200 روپے چاہیے. اب یعنی کہ معاشرہ جس سے جہاں جو داؤ لگ رہا ہے وہ داؤ لگا رہا ہے. یہ تو گھروں کی صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں, آفیسز, سرکاری دفاتر, ہر جگہ کرپشن. میرے محترم بھائیوں کیا مرنا نہیں, اللہ کو جواب نہیں دینا, اللہ کے دربار میں حاضر نہیں ہونا, اور رب کعبہ کی قسم ہے کہ ایک عمل کا اللہ کو جواب دینا ہے. جس سے جہاں جو داؤ لگ رہا ہے وہ لگا رہا ہے. ملک کا بیڑا غرق ہو چکا, عوام پریشان ہے, لوگ روٹی دال چینی کے لیے پریشان, غربت فاقے میرے ملک میں راج کر رہے ہیں. لوگ موٹر سائیکلوں کی جگہ اب سائیکل کے اوپر آ گئے, سائیکل سوار پیدل چلنے پر مجبور ہو گئے. یہ سب کچھ اس لیے کہ میں مخلص نہیں ہوں, میرا انتخاب ٹھیک نہیں تھا. اپنا حاکم وقت کو مقرر کرنے کے لیے جو میں نے ووٹ دیا, یقین کیجئے پچھلے کئی سالوں سے مجھے آج تک میری آنکھیں کھل کے نہیں دے رہی. وہی لوگ جنہوں نے کل اس ملک کو کھایا ان کو دوبارہ سے اپنا ووٹ دے کے صدارت کے اوپر, وزارت کے اوپر, اسمبلیوں میں نے خود تو بٹھایا ہے. میرے محترم بھائیوں اسلام کہاں ہے؟ توحید صرف مسجد تک.
इस्लाम सिर्फ मस्जिद तक, वो नहीं मेरे मोहतरम भाइयों। ऐसे लोगों को मेरा इंतखाब होना चाहिए जो इस्लाम को पार्लियामेंट के अंदर, जो इस्लाम को तमाम दफातर के अंदर, सरकारी महकमों के अंदर पहुँचाएँ। उसके लिए इंतखाब मुझे करना है और मेरा इंतखाब इस्लाम होना चाहिए, इस्लाम वाले होने चाहिए। आइए, मैंने कहा कि हम अपना मुहासबा करेंगे। इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी पाकिस्तान की, मैं अपना मुहासबा करूंगा, इंशाअल्लाह आप अपना मुहासबा करेंगे कि हम कितने सच्चे पाकिस्तानी हैं, हमारी पाकिस्तान से मोहब्बत कितनी है। और यार अल्लाह की कसम, पाकिस्तान तो बाद में है, इस्लाम पहले है, हमारी इस्लाम से मोहब्बत कितनी है, ये भी अगर मैं बात करूं तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा मुजरिम तस्वर करूंगा। आज मेरी इस्लाम से मोहब्बत तक मशकूक है, पाकिस्तान तो फिर बाद में है। अजीज भाई, 14 अगस्त आज़ादी का दिन बहुत बड़ी खुशी है। यकीन कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पाकिस्तान अता किया, हिंदुओं की ग़ुलामी से आज़ाद किया। जो लोग आज तक कहते फिर रहे हैं कि इस मुल्क ने हमको क्या दिया, यकीन कीजिए इस मुल्क ने हमको शनाख्त दी, इस मुल्क ने हमको पहचान दी। अगर आज ये मुल्क आज़ाद ना हुआ होता, हिंदुस्तान के अंदर किसी हिंदुओं के बूट पॉलिश कर रहे होते। क्या मीडिया, सोशल मीडिया में और आप नहीं देखते? हम कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान ने हमको दिया। क्या मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे बड़ी चीज मुझे आज़ादी दी। आज मस्जिदों के अंदर सुकून से इस्लाम की बात कर सकते हो, इस्लाम का पैगाम पहुंचा सकते हो। अल्लाह की कसम, इंडिया के अंदर अगर किसी ने वीडियो देखी हो, आम मुसलमान नौजवान हिंदुओं ने गिरबान से पकड़ा हुआ है और कहते हैं लगा नारा जय श्री राम। यहां पर आपके साथ किसी ने ऐसा नहीं किया, आपकी तौहीद के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ। यहां पर आप इतने बेबस और लाचार और मजबूर नहीं हुए कि ना चाहते हुए भी अपनी जबान से आपको यह कहना पड़े जय श्री राम। यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस मुल्क की कदर करो, अल्लाह की कसम, यह मुल्क मेरी और आपकी पहचान और शनाख्त है।